بنگلہ دیشی طالب علم رہنما عثمان ہادی کے قتل کے بعد ڈھاکہ سمیت مختلف شہروں میں پرتشدد مظاہرے ہیں. بھارتی نائب سفیر کی رہائش کا بھارت نواز میڈیا کے دفاتر سمیت عوامی لیگ کے دفتر شیخ مجیب کا گھر نذر آتش کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تنگ آمد بجنگ آمد یہ باز ہی نہیں آ رہا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے، یہ بھارت والا جو معاملہ ہے نا، there is something wrong with them، اور شاید یہ ان کا سروائیول اسی میں ہے. ہم باہر بیٹھے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ چنڈالوں کا چنڈال چوکڑی ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، لیکن ان کا سروائیول ہے. بیرون ملک سکھوں کو، سکھ رہنماؤں کو قتل کروانا، بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیز کے بندے بھیج کے یہ اس کو عثمان، اب یہ ڈھکی چپی بات تو نہیں رہ گئی. انڈیا کو معلوم ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش دفاعی معاہدہ تقریباً اسی طرز پہ ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے جیسا ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ ہے. اگر یہ ہو گیا تو بھارت کی تقریباً موت یا فالج سمجھو. آپ ہی کے پروگرام میں کافی عرصہ پہلے میں نے ایک بات کی تھی کہ میں جہانگیر مرغلا ہوتا تھا گلائل پور میں اور میرا ایک مرحوم دوست سعید، ہم وہاں سے کھا کے نکلے تو لوگ دیکھا رو رہے تھے، تو پتہ لگا کہ جی فال آف ڈھاکہ. یہ گھنٹہ گھر کے پاس تھا لائل پور. ہم نے ابھی 15-20 منٹ پہلے کھانا کھایا تھا. ہم دونوں دوستوں کا نا ومٹنگ کر کے برا حال ہو گیا. اچھا تو ظاہر ہے ایک تکلیف. میرے کلاس فیلوز رہے ہیں، ہاسٹل فیلوز رہے ہیں بے شمار بنگالیز، کوٹا تھا ان کا، اچھا انڈر گریجویٹ کی اسکیم میں. تو ظاہر ہے ایک دکھ اور افسوس بھرے کو ہوا، مجھے بھی ہوا. مجھے اب خیال آتا ہے، آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ شاید فال آف ڈھاکہ بلیسنگ ان ڈسگائز. ڈھاکہ تو کہیں نہیں گیا نا، بنگلہ دیش مل گیا، کوئی گل نہیں. جڑواں بھائی بھی ہوں تو ان کے نام تو علیحدہ علیحدہ ہی ہوتے ہیں نا، تو خیر ہے. اب ہندوستان اس لیے بھی بہت پریشان ہے کہ اگر دفاعی معاہدہ ہو گیا تو دو پاٹن کے بیچ یہ جو غلیظ اناج ہے نا، میں ایک مینٹالٹی کی بات کر رہا ہوں، بھارت کی نئی پس کے رہ جائے گا. میں نے تو کہا ہے. اچھا یہ بات میں نے آپ ہی کے پروگرام میں کافی ہفتے پہلے کہی تھی کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ قدرت کا کوئی بہت بڑا فیصلہ تھا جو ہم جیسے چبلوں کی سمجھ میں نہیں آیا. وہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، دفاعی معاہدہ ہو، ایٹمی طاقت ہے، ان کو بھی پوری طرح تگڑا کرو جتنا کر سکتے ہو. اس کے بعد بنگالی کا ہے یا آپ جانتے نہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو کچھ ہوا ہے، سمجھ نہیں آتی وہ کس قسم کے لوگ ہیں. میں نے تو 5 سال دن رات ان لوگوں کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس کے ہاسٹل نمبر 1 میں گزارے ہم نے. تو یہ بلیسنگ ان ڈسگائز والی بات ہے. بھارت کا بنگلہ دیش سے مکمل طور پہ کریا کرم ہو جائے. پاکستان بلکہ اگر کوئی غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں ان کا ازالہ کرے. دو بھائی ہیں، علیحدہ رہتے ہوں، بے شک تگڑے ہوں، بیچ میں ہو دشمن تو سبحان اللہ. اگین یاد رکھنا، جب میں بھارت کی بات کرتا ہوں تو بھارت کو نہیں، یہ ایک مخصوص مائنڈ سیٹ ہے جس سے مجھے نفرت ہے، نہ بھارت سے نہ بھارتیوں سے. میرا تو صدیوں پہ پھیلا ہوا ماضی ہے وہاں بھائی. چلو بالکل درست کہا. نیکسٹ خبر. اخباری رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف نے درآمدی ڈیٹا میں $35 ارب کے تضادات پائے جانے کے بعد پاکستان پر شماریاتی اصلاحات کی شرط عائد کر دی. دوسری طرف موجودہ حکومت کے ابتدائی 20 مہینوں کے دوران قرضوں میں 12,169 ارب روپے کا ریکارڈ اضافہ ہوا. وفاقی حکومت کے قرضوں میں اضافہ مارچ 2024 سے اکتوبر 2025 کے دوران ہوا. سبحان اللہ. انہیں تو پنگڑے نہیں رک دے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، کھے کر رہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اشاریہ بکواس. یہ وہی بات ہے نا، شماریاتی اصلاحات یہ کیا ہیں؟ اشاریے ہوم میڈ گھر بیٹھ کے بنائی جاندے، اشاریے خوشخبریاں سنائی جاندے. او بھائی، لیٹ دا پیپل آف دس کنٹری سے کہ وی آر ہیپی. اور سے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آسودگی چہروں پہ دکھائی دیتی ہے، جھوٹے ہیں.
اور یاد رکھنا وہ ظاہر ہے وہ تو ایک ٹیکنیکل اتنا خوفناک ادارہ ہے وہ تو ایک اپنی حدود کے اندر رہ کے بات کرتے ہیں. پاکستان میں صرف شماریاتی اصلاحات نہیں, اور خدا کا واسطہ ہوش کرو, تمہارے تعلیمی نظام سے لے کے, میں نے ریسنٹلی ایک کتاب پڑھی ہے, اگلی بار یاد کرانا, وہ ایک ایسے بندے کی آپ بیتی ہے, پتہ نہیں اس کا چودھری عبدالغفور نام ہے, جو پہلے فوج میں سپاہی بھرتی ہوا, پھر محنت کی, کام کیا, یہ کیا, پی سی ایس کیا, اور بطور ڈپٹی کمشنر ریٹائر ہوا. خدا کی قسم اتنی موٹی کتاب ہے, مجھے پتہ نہیں کہاں مجھے ہاتھ لگی ہے یا کوئی گفٹ کر گیا ہے, مجھے نہیں پتا. میں جتنی کتابیں خریدتا نہیں ہوں اتنی, جتنی مجھے ادھر ادھر سے بھیج دیتے ہیں لوگ. خدا کی قسم یہ پورے کا پورا نظام گٹر سے بدتر ہے, گٹر سے. اس کی غلاظت, اس کی بدبو, اس کی انتظامیہ. ایک سابق ڈی سی, اب وہ وکالت کر رہا ہے وہ آدمی, چودھری عبدالغفور, if I am not mistaken. اگلی بار میں تمہیں دکھا دوں گا کتاب کا, پڑھ کے دیکھو. شماریاتی تو ایک چیز ہے, یہاں کیڑی آتی جاتی, سارا کچھ مائکرو میکرو لیول پہ اصلاحات کی ضرورت ہے. جو اٹھاؤ گندگی کا ڈھیر ہے, بلکہ جتنا اٹھاؤ گے اتنا ہی بدبو بڑھتی جائے گی. قرض پہ قرض, ریکارڈ پہ ریکارڈ بنا رہے ہیں. اس حکومت کا خلاصہ ایک لیڈنگ اخبار کی رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف نے کہا کہ پاکستان کی معاشی کمزوریاں بدستور موجود ہیں. یہ اخبار کی سرخی سنا رہا ہوں, اتنے گپوڑیے بیٹھے ہیں, اشاریے نے, کھوکھلے دعوے ختم ہی نہیں ہو رہے, اب گپوڑیے لگے نے. وہ ضرورت نہیں ہے بھائی. اگر کوئی امپروومنٹ ہے اکانومی سمجھ, یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پاکستان ایک ایسا برتن ہے جو نیچے سے نہیں اوپر سے بھی لیک کر رہا ہے. نارملی یہ ہوتا ہے نا کہ وہ مٹکا ہے, مٹی ہے, جو بھی ہے, دیگ ہے, وہ نیچے سے لیک کر رہی. یہ دو طرف سے لیک کر رہا ہے. یہ میں پھر کہہ رہا ہوں, پاکستان کو جاننا ہو ایک کتاب کافی ہے. اور اس بندے کو ریٹائر ہوئے کو 100 سال نہیں ہو گیا, اب وہ بطور لائر کام کر رہا ہے, ریٹائرڈ ایز اے ڈیپٹی کمشنر, اسٹارٹڈ ہز کیریئر فوج میں ایک سپاہی کے طور پہ. کیا بندے نے ایسا ساڈے چڑھ دے, ساڈے مخالف نے انہوں نے تون دیو لاؤ. 1001 واقعہ اس کتاب میں ناموں کے ساتھ موجود ہے. خدا کی قسم یہ جرائم پیشہ لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہوا ہے. بے شک. چلو جی. نہایت بدقسمتی حسن صاحب. دوسری طرف قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اوورسیز میں انکشاف ہوا ہے کہ بھیک مانگنے پر مختلف ممالک سے ہزاروں پاکستانی ڈیپورٹ ہوئے ہیں. سعودیہ 24,000, دبئی 6,000, آذربائیجان 2,500, سیاحت کے لیے کمبوڈیا اور برما گئے 14,500 شہری واپس نہیں لوٹے. جعلی فٹ بال ٹیم میں لنگڑا شخص جاپان چلا گیا. ڈی جی ایف آئی اے کے مطابق رواں سال 51,000 مسافر آف لوڈ کیے گئے ہیں. دیکھو بات سنو, یہ انہوں نے جو کہا اس کو تو چھوڑو. آپ کے پیارے وزیر اعظم نے خود پتہ نہیں کسی خلیجی ملک میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں آپ سے کچھ مانگنے آیا. ٹھیک تو ٹاپ تو شروع ہوتا. گلیشیئرز اگر زہریلے ہوں گے تو ندی نالوں میں پانی زہریلا ہوگا. عوام اپنے حکمرانوں کا عکس ہوتے ہیں, دوسری طرف بھکاریوں کی قسمیں ہوتی ہیں. بنیادی سی بات یہ جو آپ دیکھو. اور ایک اور بات, میری کتاب ہے, میں اکثر اس کا حوالہ دیتا ہوں. اس کا ایک جملہ ہے کہ جہاں آئین ٹوٹتا ہے, اوپر آئین ٹوٹے گا, نیچے پبلک اشارہ توڑے گی. یہ اس کا یہ ٹریفک ٹوٹ پھوٹ کا کاروبار. جتنی غلاظت ہماری سیاست میں ہے, پھر وہی کتاب, ایک کتاب, وہ اتنی موٹی کتاب, بندے کی آپ بیتی ہے,
ایک پی سی ایس آفیسر کی، سوائے اس میں غلاظت، گندگی، بدبو کے، ذلت کے، رسوائی کے، دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ اندر سے اتنا، حالانکہ مجھے پتا ہے بدبودار ہے، گندا ہے، غلیظ ہے، لیکن میرے فرشتوں کو بھی اندازہ نہیں ہے سسٹم اتنا غلیظ ہے. اس لیے چلو یہ ڈی جی ایف آئی 51,000 فلانے ٹمکانے آف لوڈ، ملک دے وچ جڑے بیٹھے وہ بھی آف لوڈ ہوئے نے.